معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے آپس میں اور بہت غریب تھے، کہیں سے کچھ مانگ تانگ کے لائے تو خرچہ ہو گیا، مگر بیوی غریب تو تھی مگر ظالم بلا کی حسین تھی. تو بیوی نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، میں بہت بڑا مال کما کے لاتی ہوں. وہ عدالت میں گئی اور قاضی صاحب کو قلو پترا اور کاجل لگا کر گئی، اور جب قاضی ادھر دیکھتا تھا کہ کوئی کیس لائی ہے تو زبردست کجلائی آنکھوں سے زور سے مارتی تھی قاضی کو پھنسانے کے لیے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قاضی نالائق ہے. نالائقی کے اعمال میں مبتلا کرنا اس کو آسان ہے. کوئی اللہ والا جو سچا اللہ والا ہو ذرا اس کو آزما کے دیکھو، ایسے لات و منات کو لات مارتا ہے. ہمیشہ الو بین الاقوامی وہی مٹی پر فدا ہو کر خدا تعالیٰ کو ناراض اور غضب خریدتے ہیں اللہ کی. یہ تو کہو کہ خانقاہیں بنی ہیں اللہ والوں کی صحبتیں اور ان کی شفقت کا گود ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ورنہ پتہ چل جاتا ہے اتنے جوتے پڑتے کہ آج کتنے لوگ اس خانقاہ کی برکت سے تائب ہو گئے. قاضی نے دیکھا کہ یہ عورت تو اس کو پھنسانا درکنار ہے، تو مجھے الٹا خود پھنسا رہی ہے. باغ معشوق ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں اس بدماشی کے لیے، اپنی خباثت کے لیے. اس نے کہا کہ میرا مقدمہ اچھا وہ نگاہوں سے گھائل ہو گیا. حسن کا جو اثر نہیں مانے گا وہ قرآن شریف کا مخالف ہے. حسن سے ڈرو، حسینوں سے دور رہو، ورنہ سارا گول ٹوپی نکل جائے گی. ایسے خبیث حرکت میں مبتلا پاؤ گے اپنے کو کہ حیران ہو جاؤ. حسینوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو جن مصر کی عورتوں کے پاس چاقو تھے اور لیمو تھا، اور مصر کی بادشاہ باقی بیوی نے کہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کے لیمو کاٹ لینا، مگر بجائے لیمو کی انگلیاں کاٹ دی. یہ حسن کا اثر ہے. یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کی ہے کہ اپنی گول ٹوپیوں پر بھروسہ مت کرو، اپنی مقطع اور چقطع داڑھیوں پر بھروسہ مت کرو، امردوں سے اور حسینوں سے بے تکلف کسی بہانے سے باتیں مت کرو. ڈر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو. ففروا الی اللہ، اللہ کا کرم ہے، بھاگو اللہ کی طرف. آج کل الٹا معاملہ صوفیوں کا ہے، بعض صوفیوں کا، کہ اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے اور اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور جتنا جال میں پھنستے ہیں اتنے ہی تڑپتے ہیں. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پھر یاد کر لو، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر، اور نیند حرام ہو جائے گی. لاکھ حرکت میں پیتے رہو. شکر ادا کرو کہ خانقاہوں کی پناہ گاہیں اللہ نے بنوا دی اپنے رحمت سے. یہ خانقاہیں پناہ گاہیں ہیں. اگر گنہگار بھی آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، کوئی جلد اور کوئی دیر سے. اپنی اپنی ہمتیں عالیہ ہے، اپنی اپنی ہمت کی بلندیاں ہیں. بعض ہمت چور ہیں وہ ذرا دیر سے پاک ہوتے ہیں، اور جس نے امین و عن 100% اپنی ہمت کو استعمال کر لیا وہ جلد سے جلد ولی اللہ ہو گئے. جنہوں نے سوچا کچھ حرام مزہ بھی لیتے رہو، یہ ہمت چوروں کا راستہ دیر سے طے ہوتا ہے. تو اس قاضی نے کہا کہ ٹھہرو، تمہارا مقدمہ بعد میں دیکھیں گے جب عدالت خالی ہو جائے گی. پھنس گیا وہ. کہا بڑی بھی ذرا صبر کرو، تمہارا کیس سیریس معلوم ہوتا ہے، تمہارے چہرے سے آنکھوں سے تمہارا کیس سیریس معلوم ہوتا ہے، اور میں اسیر ہو چکا ہوں. اس کا تو مطلب ہی یہی تھا. جب سب چلے گئے، عدالت خالی ہو گئی، تب اس حسین خاتون کو بلایا اور کہا بھائی تمہارا کیس جو ہے کیا ہے؟ ان کا میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے، میرے تمام حقوق، کسی قسم کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ بھی کوئی حق ادا نہیں کرتا. 3 حق تو سب جانتے ہیں، 4تھا حق بھی سب جانتے ہیں. قاضی نے نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بچ نہیں سکتا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا. تو نبی کی دعا بدعا یہ رد ہو جائے گی.
جتنے لوگ کسی ملعون کھیل میں مبتلا ہوئے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر تو ان سے فعل خبیث صادر ہوا۔ تو اب دیکھیے شیطان اس کو پھسلا رہا ہے۔ اس نے اس عورت سے نامحرم سے کہا کہ چونکہ تمہارا کیس سیریس ہے اور تمہارا شوہر تم کو ستا رہا ہے، تو اس نے سوچا جب شوہر ستا رہا ہے تو اور فیلڈ یہ ہموار ہے اور فیلڈ مارشل کے داؤں اس پر جلدی چل جائیں گے۔ شیطان کا فیلڈ مارشل، شیطانی فیلڈ مارشل، لہذا تمہارے قضیے زمین برسر زمین کا فیصلہ زمین پر جا کے کیا جاتا ہے، تمہارا فیصلہ تمہارے مکان پر چل کے کروں گا۔ بولو کب آؤں؟ تمہارے مکان پر کس وقت آؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ 10 بجے رات کو آئیے، میرا قضیہ فیصلہ چکائیے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر سے ملی ہوئی تھی، نورا کشتی تھی، یہ نورا کشتی۔ اس نے کہا ایسا مال پھنساؤں گی کہ بس تم بھی 3 4 سال 5 سال کھاؤ گے، کم سے کم جب تک حکومت کا الیکشن نہیں ہوتا، 5 سال تک 5 سالہ روزی لاؤں گی۔ اور جب 10 بجے ٹھیک وہ آئے اور اندر داخل ہو تو تم فوراً دروازہ بجا دینا، اور میں گھبرا کر کہوں گی کہ میرا شوہر آ گیا۔ اس کے بعد یہ بڑا بکٹا جو ہے اس میں اس کو بند کر دوں گی، وہ پوچھے گا کہاں پناہ لیں، تو ہم تو اس کو بڑے قاضی صاحب کو، جج صاحب کو بڑے والے بکسے میں جس میں رضائی گدا رکھا جاتا ہے اس میں ہم بند کر دیں گے، باہر سے تالا لگا دیں گے، اور تم رات بھر چیختے رہنا اور کہتے رہنا کہ اس بکسے کو ہمیں آگ لگانا ہے۔ اب یہ دونوں میں میٹنگ، کارنر میٹنگ ہو رہی ہے کہ تم چیختے رہنا رات بھر کہ خدا کی قسم اسی بڑے بکسے کی وجہ سے مجھے لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں، مجھ کو مالدار سمجھتے ہیں، صاحب نصاب سمجھتے ہیں، اس لیے میں اس بکسے کو کل چوراہے پر لے جا کر، اکیلے اٹھے گا بھی نہیں، 2 کلی لاؤں گا اور شہر کے چوراہے پر اس بکسے میں آگ لگا دوں گا اور مٹی کا تیل اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب وہ قاضی صاحب جب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ کہا میرا شوہر آ گیا، میں کیا کروں؟ تو کہا میں کہاں جاؤں، میں اس بکسے میں گھس جاؤں، میں بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں جائے گا کہ اس میں قاضی صاحب ہیں۔ کھانسنا وانسنا مت، کھانسنا مت، یہ ہے کھانسنا۔ اب جیسے ہی قاضی گھسا بکس نے تالا لگا دیا، اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے لڑائی شروع کر دی کہ ہمارے گھر سے غریبی نہیں جا رہی، اب تو کوئی ہمیں زکات خیرات صدقہ دیتا ہی نہیں، قربانی کی کھال بھی نہیں دیتا، کیونکہ کہتے ہیں تمہارے ہاں ایک بڑا بکسہ ہے، اس میں تو مال ہی مال ہے۔ اس بڑے بکسے سے بدگمانی ہو گئی ہے لوگوں کو، لہذا اس پر صبح ہی فجر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شہر کے چوراہے پر اس بڑے بکسے میں مٹی کا تیل لگا کر آگ لگا دوں گا اور شہر والوں سے کہوں گا کہ اب تو مجھے خیرات دو، کیونکہ جو تمہاری بدگمانی تھی اگر اس میں مال ہوتا تو ہم آگ اس میں کیوں لگاتے۔ اب قاضی کے تو پیخانے نکل گئے، یہ تو صبح تک نیند حرام ہو گئی اس کی کہ کل کیا ہوگا میرا حال۔ صبح اٹھتے ہی نماز فجر پڑھ کر فوراً 2 کلی کو بلایا اور دونوں پولیس فائز کو ایک پیچھے ایک آگے سر پر رکھو، لے جاؤ، غصے میں چلا رہا ہے۔ ایسا فرضی ایکٹنگ کی ہے اس نے کہ وہ جج جو تھا قاضی کانپنے لگا اور تمام شہر میں چلاتا جا رہا ہے چوراہے پر اس کو جلانا ہے، کیونکہ اس بڑے بکسے سے مجھے خیرات، زکات، صدقات اور چمڑے کے کھالات نہیں مل رہے ہیں۔ اور اس بڑے بکسے میں کچھ اس میں سوراخ تھے درازے، جس سے وہ خود کر رہا تھا اور وہ تھوڑا پیچھے بھی ہو گیا، آگے آگے کلی جا رہے ہیں کہ کھڑا چوراہے پر رکھ دو اس کو۔ اتنے میں اس بڑے بکسے کے اندر سے آواز سنی کلی لوگوں نے، مزدوروں نے، کہ میں جج ہوں شہر کا، بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں، حسن ظالم سے پھنس گیا ہوں میں۔ ایک آدھا شعر ہے یہ، حسن ظالم سے پھنس گیا ہوں میں۔ مزدوروں نے کہا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ دیکھو یہ تم کو تھوڑا سا پیسہ دے گا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ خزانہ میرے پاس ہے، لاکھوں روپیہ تم دونوں کو دوں گا، تم فوراً جاؤ، میرا اسسٹنٹ قاضی جو ہے، نائب جج اور نائب قاضی، اس کو اطلاع کر دو کہ جج بری طرح پھنسا ہوا ہے، جلدی سے خزانے سے لے جاؤ، اس کو خرید لو، بکسہ خرید لو، اگر بکسہ نہیں خریدا تو یہ جالی میں آگ لگا دے گا۔ اب بکسہ چوراہے پر چھوڑ کر وہ بھاگے،
اسسٹنٹ قاضی کے پاس، اور یہ اور چلا رہا ہے کہ دیکھو مٹھی کی بوتل میرے پاس ہے، ابھی میں اس کو جلاتا ہوں۔ اتنے میں اسسٹنٹ قاضی آ گیا، اس نے کہا بھائی کیوں آگ جلا رہے ہو؟ کہا بھائی اسی کی وجہ سے تو میں یہ زکات خیرات نہیں بھی پا رہا ہوں۔ کہا تو جلاتے کیوں ہو؟ بیچ دو۔ کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا اگر پیسہ اچھا ملا۔ تو اس نے کہا کیا مارکیٹ ریٹ سے نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا اس بکسے کی مارکیٹ ویلو بہت زیادہ ہے، تم کو کیا خبر کہ یہ بکسہ کتنا قیمتی ہے؟ اس نے کہا بھائی رحم کرو، اتنا زیادہ دام مت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو زیادہ باتیں مت کرو، یہ مٹی کی تیل کی بوتل ہے اور دیا سلائی ساتھ میں ہے، ابھی آگ لگ جائے گی تب پھر پچھتاؤ گے، جلد سے جلد خرید لو، گفتگو میں میرا وقت اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اب بھائی کیا لوگے؟ اسسٹنٹ قاضی نے کہا کیا لوگے اس بکسے کا؟ وہ تو جانتا تھا اس بکسے میں قاضی چھپا ہوا، بکسے کی قیمت تھوڑی مانگ رہا تھا، وہ محفل بکسے کی ساتھ مانگ رہا تھا، بکسا میں محفل بکسا سے۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 3 لاکھ ہے، اس زمانے کا سکہ جو کہ ہم چھوٹا دل میں 10-20 سال کھائیں گے خوب۔ اس نے کہا کہ بھائی ذرا کچھ تو ریٹ کم کرو۔ اس نے دیکھو اب ایک دفعہ ریٹ بنا دیا چوہا، اب اگر تم نے بات کی تو بس فوراً میں آگ لگا دوں گا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے رات میں اس بکسے میں آگ لگانا ہے، اب قسم توڑوں گا کفارہ ادا کروں گا اور تم فوراً پیسے دے دو۔ اس نے ادا کر دیا، کیونکہ اب سوچا کہ ہمارے آفیسر اور ہمارے سر ابھی ختم ہو جائیں گے جل کے، وہ مانگا دام دے دیا، اور انہی کلیوں سے اس کو لے کر وہ بھاگ گیا اسسٹنٹ قاضی خرید کر کے۔ اور جب ان کے قاضی صاحب کے مکان میں ان کو داخل کیا اور وہیں بکسہ کھول دیا تالا، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب جج صاحب اس بکسے سے نکلے، تالا کھولا گیا تو انہوں نے کہا جلدی پانی لاؤ۔ سب دھو دھا کے کپڑا بدل کر اور جلدی سے 10 رکعت 12 رکعت توبہ پڑھی، اور ہر 2 رکعت کے بعد رونا شروع کر دیا کہ اللہ رحم کرو، کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا، کسی حسین پر بدنظری نہیں کروں گا۔ اس لعنتی فعل نے ہم کو کہاں سے کہاں رسوا کر دیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک ان لوگوں نے اس پیسے سے کھایا۔ 10 سال کے بعد پھر وہ عورت وہیں عدالت میں آئی قاضی صاحب کی، اور پھر وہی کاجل لگایا مارکے والا، اور جب اس نے آنکھ مارا تو ان کا خبیث کہیں کی ہر یہاں سے نالا، ایک دفعہ تو مجھے پھنسا دیا، پھر دوبارہ آئی، اس کو کہا پولیس والوں سے دھکے دے کر اس کو نکالو۔ یہ قصہ ختم ہونے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے اپنے نفس کی تمام بدماشیوں سمیت کسی اللہ والے سے دکھ جاؤ، اپنا بکسہ فروخت کر لو، جلدی کرو، دیر نہ کرو ورنہ آگ لگا دے گا شیطان، ایسے فعل خبیث میں مبتلا کر دے گا کہ تمہیں آگ لگا دے گا۔ لہذا بیعت کرنے میں اللہ والوں سے دیری مت کرو، کیونکہ وہ بکسہ بھی جب بک گیا ہے تب نجات ملا ہے قاضی صاحب کو، اور بیعت مانے بیچنے کے ہیں۔ تم بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ بیعت کر لو تو تمہارے عیب اور تمہاری رسوائی اور آگ جلنے کے تمام خطرات اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ تم کو نجات مل جائے گی۔ لہذا بیعت کرنے میں دیر مت کرو۔ وہ بکسہ اگر بیعت نہ ہوتا، بکتا نہیں، اگر فروخت نہ ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا اس کا؟ نہ بکسہ رہتا نہ اس کے اندر والا رہتا۔ بتاؤ یہ قصہ کبھی سنا تھا؟ نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، وہ خزانے میرے سینے کے اندر ہیں الحمدللہ۔ یہ قصہ میری اور بات شاید بھول جائے، مگر محمود غزنوی والا قصہ بادشاہ والا اور آج یہ قاضی صاحب کا شاید ہی کوئی بھولے گا، اور آپ سے بھر بلکہ رات میں جب چادر اوڑھ کے لیٹو گے تو بھی ہنسو گے، یار قاضی اچھا پھنسا تھا، کہیں میں بھی نہ پھنس جاؤں۔ آپ میرے نوجوانوں کو اس سے ہدایت ملے گی کہ ٹیٹیوں کے چکر میں مت آؤ، عاشق مولا بن جاؤ تو تمہارے جوتے جوانی سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ جوان بچہ اللہ والا جا رہا ہے، اس کے جوتے اٹھا لو، یہ معمولی جوانی نہیں ہے، اس کی جوانی اتنی قیمتی ہے کہ مولا تعالیٰ پر، خدا تعالیٰ پر فدا ہوئی ہے، تم سے دعائیں لوگ لیں گے، اور ٹیٹیوں کے چکر میں جاؤ گے
تو یاد رکھو جوتے تمہارے اٹھائے نہیں جائیں گے، تمہارے سر پر مارنے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔